صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام أما بعد. حضرات سیمینار کا آغاز ہونے جا رہا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے آگے تشریف لیتے ہیں اور جتنے بھی افراد تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ نماز خانے میں تشریف لائیں. سیمینار کا آغاز ہونے جا رہا ہے. سوالوں کا سفر سے صلوا علی محمد وآل محمد. بلا کسی تاخیر قبلہ حجت الاسلام مسلمین علی جناب مولانا نجفی صاحب قبلہ کو تہران بھی جا اس وجہ سے پروگرام کا آغاز بھی تمیز کیا جاتا ہے. میں تلاوت کلام پاک کے لیے گزارش کر رہا ہوں قاری مولانا مرزا محمد حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے سیمینار کا آغاز کریں. آپ حضرات کو گزارش ہے کہ بلند ترین صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد. محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور
والذين كفروا أولياءهم الطاغوت والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أحسنت. أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين. أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق الله العلي العظيم. صل على محمد. حضرات تلاوت کلام پاک سے سیمینار کا آغاز ہو چکا ہے. اب میں علاقے سے تمیل نظامت کے فرائض انجام دینے کے لیے گزارش کروں مولانا محمد اشرفی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور نظامت کے فرائض کو انجام دیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ صلوات پڑھیں اور محمد وآلہ محمد. قبل اس کے کہ کچھ بیان کیا جائے یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ کوئی میں بہت بڑا ناظم نہیں ہوں، بس بڑے بھائی کا حکم ہوا تھا جس کو انجام دینے کے لیے یہاں پر آیا ہوں. اور ہمارا دستور ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہماری روش یہی ہے کہ ہم اپنے ہر پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں. تلاوت کلام پاک کا آغاز ہو چکا ہے. 4 مصرے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا. قرآن جس کو تیرا حوالہ نہیں ملا، آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا. آنکھیں تو مل گئی ہے اجالا نہیں ملا.
تو فرش زمین پہ بولنے والے بہت ملے، فرش زمین پہ بولنے والے بہت ملے، نوکے سلا پہ بولنے والا نہیں ملا، نوکے سلا پہ بولنے والا نہیں ملا۔ جیسا کہ آگاہ کو جانا ہے، لہذا بلا تفصیل میں استاد محترم واقع کی خدمت میں دعوت عرض میں کرم کے بیائی و چند دقیقے سخنانی کنید برائے شما یک سلوات دیتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من 2-3 دقیقه بیشتر مزاحم به شما عزیزان نمیشم. همه میریم در محضر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. خدا پیغمبرش رو مسلمان هست. خدا پیغمبرش رو فرستاد با هدایت، با آیین حق، برای این آیین بر تمام عالم مسلط بشه. ولو اینکه مشرکین، ولو اینکه دشمنان اسلام خوششون نیاد، کراهت داشته باشه. این یه نکته. دو، ما طلبه هستیم. طلبه یعنی شاگرد مکتب امام صادق. طلبه یعنی کسی که پیغمبر پاشو هر جا گذاشت برداشت جای پای پیغمبر پا بگذاره. قرآن می‌فرماید که و ما علی الرسول الا البلاغ و ما علی الرسول پیغمبر وظیفش تبلیغ. ما قرار دنبال پیغمبر بریم و ما علی طلبه الا وظیفه طلب تبلیغ. اگر نگیم واجب عینی هست تبلیغ برای طلبه، حداقل واجب کفایی هست. و الان در جامعه، در عالم، در دنیا صدای اسلام باید به گوش مردم رسیده بشه. واجب کفایی هم که باشد در تک تک ما که اینجا هستیم واجب باشه. چون همه ما هم تبلیغ بکنیم باز به اندازه کفایت نمیشه. نکته دوم، یک سخن از حضرت امام خمینی میخوانم و من حرفم رو تمام میکنم. یک صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسئله تبلیغات یک امر مهمی است که می شود گفت در دنیا در رأس همه امور قرار گرفته است و دنیا بر دوش تبلیغات است. بالاترین چیزی که می تواند این انقلاب را در اینجا به ثمر رساند و در خارج صادر کند تبلیغات است. انشالله که به وظیفه طلبگی خودمون، به رسالت طلبگی خودمون، به امری که اسم طلبه بودن بر ما واجب کرده بتونیم عمل بکنیم. شرمنده امام زمانمون نباشیم. یک صلوات بفرست. اللهم صل على محمد وآل محمد.
ابھی آپ کے سامنے بہت ہی مختصر تقریر بیان کر رہے تھے علی مولانا رشوی صاحب. اب میں کتاب کے اجرا کے لیے آواز دینا چاہتا ہوں فائز باقری صاحب سے و کاشف زید پوری صاحب, دانش عباس خان صاحب, شمسار جونپوری, محمد باقری صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئے اور کتاب کا اجرا اپنے دست مبارک سے کرے. ایک بات بڑا سوال ہے محمد والے محمد والے صلوا علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک بہت بڑا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. کہ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے, سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے, تو اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام, کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سبھر کے لیے, کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سبھر کے لیے. اب ابتدائی تقریر کے لیے میں آواز دے رہا ہوں علی جناب مولانا عرفان عباس قادری پوری صاحب سے کہ وہ مائک پر آئے اور اپنے بہترین انداز سے مومنین کے قلوب کو منور کریں. ایک بات بڑا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی امام بعد. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام مہمان عزیز کا کہ وہ ہماری نحیف سی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لائے. جیسے حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا فائز باقری صاحب قبلہ, حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا کاشف زید پوری صاحب قبلہ, حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا شمسار جونپوری صاحب قبلہ, حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا دانش عباس خان ناظمی صاحب, حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا کاشف بھوسری صاحب تشریف لے آئے ہیں. اب میں گزارش کے طور پہ کچھ تقریر تاکہ آگاہ کر دوں کہ یہ پروگرام کیوں ہوا ہے. ایک کوئی بھی کام اگر انسان کرتا ہے تو یقیناً وہ چھوٹا نہیں ہوتا, لیکن اسی کام کو اگر کیا جائے مسلسل تو یہ کام بڑا ہو جاتا ہے. تو انسان کو فکر کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے کہ واقعاً یہ کام ہم بھی کرتے تھے مگر اس طریقے کا نہیں ہوا جس طریقے سے ہونا چاہیے. لوگ کرتے ہیں کام, یقیناً سب اپنی اپنی جگہ سے تبلیغ کے فرائض انجام دے رہے ہیں. جیسے کہ گروپ تھا سوالوں کا سفر, واٹس ایپ گروپ تھا 4 سال پہلے 27 محرم سن 1436 ہجری کو یہ گروپ تشکیل پایا تھا. اور اس گروپ کا مقصد یہ تھا کہ جو افراد مکتب یا مدرسے یا کتاب سے دور ہیں ان کو علم دیا جائے, ان کے سوالات کا جواب دیا جائے. اور وقت معین کیا گیا. پہلے یہ گروپ ایک خاندانی گروپ کا رشتہ دار تک محدود تھا. 50 سوالات ہونے کے بعد اس گروپ کے دائرے کو وسیع کیا گیا اور ہندوستان اور پاکستان کے بھی کچھ افراد اس میں شریک ہوئے اور تقریباً 200 افراد کا گروپ تشکیل پایا اور الحمدللہ آج چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہے. عورتوں کا الگ گروپ ہے, زنان کا الگ گروپ ہے اور مردوں کا الگ گروپ ہے, خواتین کا الگ گروپ ہے. تو دونوں پہ سوال کیے جاتے ہیں. روز 2 سوال ہوتے ہیں, 4 بجے 5 بجے ایک سوال انڈین ٹائمنگ کے حساب سے 5 بجے, پھر اس کے ونر لسٹ کا اعلان ہوتا ہے. اس کے بعد 7:30 بجے سوال ہوتا ہے, پھر 10 بجے ونر لسٹ کا اعلان ہوتا ہے. 2 وقت ایسا رکھا گیا ہے کہ عوام خود سوال کرے اور گروپ میں موجود 14 علماء کرام جواب دے.
سب سے پہلے دن میں 1 بجے سے 3 بجے تک کوئی بھی عوام جہاں سے بھی چاہے کوئی بھی سوال کر دیا تھا. الحمدللہ آج تک ریکارڈ بھی یہ رہا, کوئی بھی سوال کیا وہ لاجواب نہیں پڑتا اس گروپ سے. گروپ کے صدر مولانا معراج حیدر خان صاحب واٹس ایپ گروپ کے صدر اور یوٹیوب چینل کے صدر عالی جناب مولانا فیض آفریدی صاحب بھی تشریف فرمائے, وہ اس بات کے گواہ. اور مسلسل جواب دیا گیا. دوسرا ٹائم جو رکھا گیا وہ رات کو 10 سے 11 بجے. ٹائمنگ ایسا سیلیکٹ کیا گیا ہے تاکہ جو آفس میں رہتے ہیں وہ بھی چھٹی پہ رہیں, جو مدرسے میں رہتے ہیں وہ بھی چھٹی پہ رہیں, جو اسکول میں رہتے ہیں وہ بھی چھٹی پہ رہیں. خیر گروپ چلتے رہا, 50 سوال ہوئے, 100 سوال ہوئے, انعامات بھی دیے گئے. مولانا جناب مہدی امام صاحب اور علی رضا صاحب کے ذریعے سے انعامات بھی مسلسل تقسیم کیے گئے. اور ابھی کچھ دن پہلے ایران سے بھی انعامات بھیجے گئے ان کو. اور لوگ شوق رکھتے ہیں, مسلسل میسج بھی آتے ہیں کہ مجھے اس گروپ میں ایڈ کیجیے, اس گروپ میں ایڈ. یعنی یہ گروپ کے خوب ہونے کی دلیل ہے. کچھ زیادہ نہیں, میں مصرا طرح ایک اس پہ نکالا گیا تھا. 4 برسوں کا نتیجہ ہے سوالوں کا سفر. 4 برس ہو گئے ہیں اسے. سب سے پہلے میں حجت الاسلام مسلمین عالی جناب مولانا محمد باقری پاکستان قبلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ آگے تشریف لے آئیں. آپ آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھ کر محمد و آل محمد. بس 6 پوائنٹ میں آپ کو جلدی جلدی بتا دیتا ہوں. پہلا تو یہ گروپ 2 حصوں پہ مشتمل ہے, عورتوں کے لیے مردوں کے لیے. دوسرا, اس گروپ پہ 1000 سوال بھی ہو چکا ہے, سوالات شرعی 1000 سوال ہو چکا ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس گروپ کی طرف سے رمضان میں ہندوستان کے 15 جگہ پہ مسابقات رکھے گئے تھے, 15 جگہ پہ. اور ان کے ونرز کو جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن کو 15 جگہ پہ یعنی تقریباً 45-50 انعام تقسیم کیے گئے تھے. اور اس کے بعد 1 شعبان سن 1439 ہجری کو اس کا چینل بھی اسلامی سوالوں کا سفر بھی تشکیل پایا اور اس پہ بھی کام جاری ہے. اور تقریباً اس پہ بھی 50 ایپیسوڈ مکمل ہو گئے ہیں. ابھی پرسوں 52واں ایپیسوڈ مکمل ہوا تھا. یہ کچھ باتیں تھیں. اور رکاوٹیں اور مشکلیں تو آتی رہتی ہیں, اور رکاوٹوں کا تو خیر اب تذکرہ کرنا مناسب ہی نہیں سمجھتا, کیونکہ وہ سب رکاوٹیں رفع دفع ہو گئی ہیں. اور ان کا تذکرہ مناسب, ہر کام میں رکاوٹیں ہوتی ہیں, لیکن انسان وہی ہے, مبلغ وہی ہے, اور جو ان ساری رکاوٹوں کو طے کرتا ہوا, ختم کرتا ہوا اپنے سفر کو جاری رکھتا رہے. اور سوالوں کے سفر میں بخوبی یہ دیکھا گیا ہے کہ سفر کو بہت آسان اور اچھے طریقے سے طے کیا گیا ہے, کیونکہ دیندار افراد اگر جگہ جگہ پہ موجود ہوں تو راستے خود بخود آسان ہو جایا کرتے ہیں. مصرا کرا ہوا تھا 4 برسوں کا نتیجہ ہے سوالوں کا سفر. حقیق نے کوشش کی ہے کچھ لکھنے کی, اور انشاءاللہ اس پہ علماء جو آئے ہوئے ہیں شورا کرام وہ بھی کچھ کہیں گے. 4 برسوں کا نتیجہ ہے سوالوں کا سفر. سب کو لگتا رہا اپنا ہے سوالوں کا سفر. سب سے پہلے جو حضرات مجھے جانتے ہیں کہ میرا نام محمد علی ہے, میرا نام عرفان عابدی بھی ہے, کیونکہ مجھے اسی نام سے زیادہ لوگ جانتے ہیں. سب کو لگتا رہا اپنا ہے سوالوں کا سفر, قلب عرفان کو بھاتا ہے سوالوں کا سفر. اور عرض دانش کی نمی جس سے ہوئی سبز نما, ایسا ابلا ہوا چشمہ ہے سوالوں کا سفر. ایسا ابلا ہوا چشمہ ہے سوالوں کا سفر. اور تشنگی بجھتی رہی علم کے پیاسوں کی یہاں, تشنگی بجھتی رہی علم کے پیاسوں کی یہاں, کیونکہ بہتا ہوا دریا ہے سوالوں کا سفر. کیونکہ بہتا ہوا دریا ہے سوالوں کا سفر. اور لب حیدر کے سلونی کی ندا بول اٹھی, لب حیدر کے سلونی کی ندا بول اٹھی, میرے لفظوں کا صحیفہ ہے سوالوں کا سفر. میرے لفظوں کا صحیفہ ہے سوالوں کا سفر. اور مسکراتی رہی تعلیم و تعلم کی عروس, مسکراتی رہی تعلیم و تعلم کی عروس, اس کے رخسار پہ بوسہ ہے سوالوں کا سفر. اس کے رخسار پہ بوسہ ہے سوالوں کا سفر. اور بو جدا ہوتی نہیں پھول سے جس طرح کبھی, بو جدا ہوتی نہیں پھول سے جس طرح کبھی, علم سے ویسا ہی رشتہ ہے سوالوں کا سفر. علم سے ویسا ہی رشتہ ہے سوالوں کا سفر. اور اس کا جاری ہے سفر 4 برس سے اب تک, اس کا جاری ہے سفر 4 برس سے اب تک. پر ابھی بھی دم و تازہ ہے سوالوں کا سفر. پر ابھی بھی دم و تازہ ہے سوالوں کا سفر. الجھنے ہو تو یہاں آؤ سلجھ جائیں گی,
الجھنے ہو تو یہاں آؤ سلجھ جائیں گی، شب الجھن میں اجالا ہے سوالوں کا سفر، شب الجھن میں اجالا ہے سوالوں کا سفر، اور جو غلط بات پہ تنقید نہیں کرتے ہیں، جو غلط بات پہ تنقید نہیں کرتے ہیں، ان سے منہ پھیر کے جاتا ہے سوالوں کا سفر، ان سے منہ پھیر کے جاتا ہے سوالوں کا سفر، اور جس کی چوکھٹ پہ ستاروں نے سلامی دی ہے، اس کی دہلیز پہ رکتا ہے سوالوں کا سفر۔ اور تضمین کا شعر کہ بن گئی سیسا پلائی ہوئی دیوار یہاں، 4 برسوں کا نتیجہ ہے سوالوں کا سفر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات پڑھ محمد و آل محمد۔ آپ کے سامنے عرفان صاحب اشعار کو بھی پیش کیا اور افتتاحیہ تقریر بھی انجام دی اچھے انداز میں۔ اور یقیناً اگر کسی بھی انسان کو کسی بھی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسروں سے پوچھ لے۔ جس چیز کے بارے میں وہ نہیں جانتا اس کے بارے میں اسے چاہیے کہ دوسروں سے سوال کرے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کو کہ وہ بڑا ہو گیا ہے، بزرگ ہو گیا ہے، دوسروں سے پوچھنے میں شرم انسان کو محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر انسان میں ایک بات بولنا، صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بارہ دیگر صلوات پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ انسان جس چیز کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بارے میں اسے سوال کر لینا چاہیے، اس لیے کہ اگر انسان اس وقت پوچھے گا تو ہو سکتا ہے کہ تھوڑی سی اسے پوچھنے میں ذلت محسوس ہو، مگر آخرت کی ذلت سے اس وقت یعنی دنیا کی ذلت بہتر ہے۔ شرم انسان محسوس کرے گا، کسی چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا تو دنیا میں بھی اس کا نقصان ہونے والا ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ علم حیات ہے، علم زندگی ہے۔ اگر انسان پوچھتا ہے تو اس کو ترقی ملتی چلی جاتی ہے، اور انسان کو گمراہی سے نکال کر نجات کی طرف لانے کے لیے اس گروپ کا اہتمام کیا گیا ہے، اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور خود قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل ذکر سے جب کہ تم نہیں جانتے۔ یعنی سوال کرنے کی بھی تاکید کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا ہے دیکھو ان سے سوال نہ کرنا جو نہیں جانتے ہیں، بلکہ سوال ان سے کرنا جن کے پاس علم ہے۔ تو لہذا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان افراد کو تلاش کریں کہ جس کے پاس علم موجود ہو۔ جو سلونی کا دعویٰ کرتا ہو اس کے پاس کبھی نہیں جانا چاہیے، جو یہ کہتا ہوا نہ جائے کہ دیکھو مجھ سے زیادہ تو عرب کی عورتیں جانتی ہیں، یا وہ ممبر پہ بیٹھنے کے بعد اپنے ناعلمی کا اظہار کرے، بلکہ اس کے پاس جانا چاہیے کہ جو ممبر پہ بیٹھنے کے بعد سلونی کا دعویٰ کرتا ہے۔ لہذا اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے میں علی جناب حجت الاسلام علی جناب مولانا فائز باقری صاحب کو آواز دیتا ہوں کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے اظہار خیالات کو لوگوں کے سامنے پیش کرے۔ بعد میں صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال مولانا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، العلم سلطان من وجدہ سال ومن لم یجدہ سیل علیہ۔ عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں ان سوالوں کی سفر کی ٹیم کو
بلکہ وہ افراد جنہوں نے خشت اول رکھی ہے. چونکہ شاعر کہتا ہے، ایک مثل ہے کہ خشت اول چن نہت معمار کج تا سریا می رود دیوار کج. لیکن اگر پہلا زینہ انسان اخلاص کے دائرے میں رکھے تو اللہ اس کو خود برکت دیتا ہے. یعنی قوموا للہ مثنی و فرادا، اگر انسان اکیلا کھڑا ہو اور اللہ اس کا مقصد ہو تو اللہ خود افراد بناتا چلا جاتا ہے. کچھ شاعر ایک شعر کہتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں چلا تھا تنہا لیکن لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. واقعاً قابل مبارکباد ہیں وہ افراد جنہوں نے اپنی دینی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اس اہم چیز کی بنیاد رکھی. میں تمام سوالوں کی سفر کی ٹیم کو اس دینی جذبے اور دینی بیداری پہ مبارکباد بھی عرض کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ خدا ان کو زیادہ سے زیادہ ترقی عطا کرے. عزیزان گرامی، ہم طالب علم جب حوزے میں آتے ہیں تو سب سے پہلے ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری شاید سمجھتے ہو طالب علم کی ذمہ داری کیا ہے کہ انسان مسجدوں میں نماز پڑھائے یا استخارہ دیکھے یا خالی ممبر پہ جا کے سخنرانی کرے. لیکن اصل کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری دین کو اقامہ کرنا ہے. یعنی دنیا میں اگر دین کہیں پر دین کی ضرورت ہے اور ہم جا کے وہاں پر دینی بیداری لا سکتے ہیں، لوگوں کو دین کی طرف رغبت دلا سکتے ہیں، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ دین کو اقامہ کریں. مثلا آپ دیکھیے بعض لوگ ہیں جو فٹ بال میچ کو اقامہ کر رہے ہیں، بعض لوگ ہیں جو کسی تفریح کے کاموں کو اقامہ کر رہے ہیں، لیکن طلبہ کی ذمہ داری کیا ہے کہ دین کو اقامہ کریں. تو ہماری ذمہ داری اور رسالت کیا ہے کہ دین کو اقامہ کرنا، دین کو دنیا میں زندہ کرنا. تو دین کو اقامہ کرنے اور دین کو زندہ کرنے کے 3 راستے ہیں. پہلا راستہ کیا ہے کہ صحیح سے علم حاصل کرنا. یعنی سب سے پہلا راستہ کیا ہے کہ جب انسان حوزے میں آیا ہے تو اللہ نے ان لاکھوں انسانوں میں سے اگر ہمیں چنا ہے تو ہم صحیح سے علم کو حاصل کریں. چونکہ اگر انسان نے اس کی مہارت حاصل نہیں کی ہے تو اس کو پہنچا کیسے پائے گا؟ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری کیا ہے کہ ہم اگر دین کو اقامہ کرنا چاہتے ہیں، دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، دین کو احیا کرنا چاہتے ہیں تو صحیح سے علم حاصل کریں. یعنی ہم طالب علموں کی ذمہ داری ہے کہ دین کو صحیح سے حاصل کریں. اور پھر علم کیا ہے عزیزان گرامی؟ علم وہ چیز ہے کہ اسلام نے سب سے زیادہ جس کی تاکید کی ہے. اسلام کیا کہتا ہے؟ اطلب العلم من المہد الی اللحد. یعنی اسلام شاید وہ تنہا مکتب ہے کہ جس نے علم کو حاصل کرنے کی سب سے زیادہ تاکید کی ہے. اگر آپ دیکھیے تمام جتنے بھی مکاتب پائے جاتے ہیں، جتنے فرقے پائے جاتے ہیں، جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، شاید کسی بھی دین میں اتنی زیادہ علم کی تاکید نہ ہو جتنی اسلام میں ہے. بلکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. اسلام نے دین کے اصول کو فرض قرار دیا ہے، واجب قرار دیا ہے. یعنی اگر تمام لوگ علم سے ہٹ جائیں تو حرام کام کیا ہے. یعنی ہر مسلمان مرد کی بھی ذمہ داری ہے اور ہر مسلمان عورت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ علم حاصل کرے. اور پھر علم کیا ہے؟ میں نے حدیث آپ کے سامنے انہوں کی پڑھی تھی کہ العلم سلطان. علم کیا ہے؟ سلطان ہے. علم کیا ہے؟ حکومت ہے. علم کیا ہے؟ بادشاہی ہے. من وجدہ، جس نے اس علم کو پا لیا، سالہ، وہ حکومت کرے گا. اور من لم یجد ہو، اور جس نے اس علم کو حاصل نہیں کیا، سیلا لے، اس پر حکومت کی جائے گی. تو آج آپ دیکھیے کہ عالم اسلام یا پوری دنیا میں مسلمانوں کی پسماندگی کا ایک سبب کیا ہے کہ یہ باب علم لدنی سے تعلق رکھنے کے باوجود، ایسے نبی سے تعلق رکھنے کے باوجود جو جگہ جگہ پر ہمیں علم کی تاکید کر رہا ہے، قرآن ہمیں علم کی اتنی زیادہ تاکید کر رہا ہے، لیکن مسلمان آج اس عالم دنیا میں پسماندہ کیوں ہیں؟ چونکہ علم سے دور ہو گئے ہیں. واقعی اگر مسلمانوں کو ترقی کرنا ہے تو سب سے پہلا کیا ہے؟ صرف دنیاوی اور دینی علم نہیں، ہر علم دینی ہے. بشریت کی خدمت جس سے بھی ہو وہ دینی علم ہے. چونکہ جس طریقے سے آپ کہیں کہ قرآن اور حدیث یہ اللہ کا قول ہے، تو یہ جو کائنات ہے یہ اللہ کا فعل ہے، یعنی اللہ کی خلقت ہے. تو جب اللہ کے قول میں
دقت کرنے کو، اللہ کے قول کو سمجھنے کو ہم علم دین کہتے ہیں، تو اللہ کے فعل میں دقت بھی علم دین سے باہر نہیں ہوگی۔ لیکن خدمت کیا ہو؟ بشریت کی خدمت، اسلام کی ترقی کے لیے۔ تو پتہ کیا چلا ہے جانے گرامی کہ سب سے اہم چیز کیا ہے کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے، مسلمانوں کو اگر پیش رفت کرنی ہے، اگر پسماندگی سے نکلنا ہے، تو علم کے دامن کو نہیں چھوڑنا پڑے گا۔ آج آپ ہندوستان میں اگر دیکھیے تو سب سے بڑی ذمہ داری ہم سب کی کیا ہے کہ ہم سب اسلامی معاشرے کو علم کی طرف لے کے جائیں، اور ہماری بدبختی اسی بات میں ہے کہ ہم علم سے دور ہو گئے ہیں۔ اگر علم حاصل کریں گے تو حکومت کریں گے۔ دیکھیں، کسی کمیونٹی کا، سوسائٹی کا کم یا زیادہ ہونا اس کی پسماندگی کا سبب نہیں بنتا ہے، اس کے پچھڑے پن کا سبب نہیں بنتا ہے، بلکہ پچھڑے پن کا سبب یہ ہے کہ ہم نے اپنے کردار کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اپنی ثقافت سے دوری اختیار کر لی ہے، ہم نے اپنی تعلیمات سے دوری اختیار کر لی ہے۔ اور سب سے پہلی تعلیم جب پیغمبر پہ پہلی آیت قرآن کی آتی ہے تو کیا آتی ہے؟ اقرا کر کے آتی ہے، یعنی پیغمبر سے بھی پڑھنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ تو آخر اگر عالم اسلام کو ترقی کرنا ہے تو پہلا زینہ اس کا کیا ہے؟ علم ہے ذانی گرامی، اور علم بھی کیا ہے؟ حکومت لے کے آتا ہے۔ آج مسلمان اگر دنیا میں، پہلے مسلمان حکومت کرتے تھے، کیوں پچھڑ گئے ہیں؟ چونکہ مسلمانوں نے علم کا دامن چھوڑ دیا ہے۔ تو اگر ترقی کرنا ہے تو علم حاصل کرنا پڑے گا، اور سب سے زیادہ جن کے کاندھوں پہ بشریت کی اصلاح کی ذمہ داری ہے، اگر ہم دیکھیے آپ یونیورسٹی کے جو طالب علم ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے۔ مثلا کسی نے لا پڑھا ہے، کسی نے کیا کہتے ہیں آپ کے اقتصاد پڑھا ہے، اکنامکس پڑھا ہے، کسی نے کچھ پڑھا ہے، لیکن بشریت کو اس دنیا سے اور ان کی سعادت اخروی تک وہ نہیں پہنچا سکتے۔ ہم طالب علم جو پہنچا سکتے ہیں، تو ان سے زیادہ علم کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ یعنی ہم طلبہ اگر آج کوتاہی، چونکہ علم ایک ایسی چیز ہے اگر آپ نے آج کوتاہی کی تو پوری بنیادیں بھی ضعیف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مثلا ہمارے علم حوزہ میں سب سے پہلا علم کیا ہے؟ صرف و نحو۔ اگر انسان نے اس زینے کو صحیح سے حاصل نہیں کیا تو پوری عمارت انسان 10 سال 20 سال یہاں رک جائے حوزے میں، لیکن وہ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتا۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے کہ ہم طالب علم جو حوزے میں آئے ہیں صرف اس حوزوی علوم کو بھی صحیح سے حاصل کریں، اس میں کوتاہی نہ کریں، ورنہ صرف اپنے ساتھ ہم دھوکہ نہیں دے رہے ہیں بلکہ اس اسلام کے ساتھ دھوکہ دے رہے ہیں کہ جس کے طالب علم ہم بن کے آئے ہیں۔ تو یہ پہلا زینہ ہے کہ اگر ہمیں دین کو اقامہ کرنا ہے تو سب سے پہلا زینہ کیا ہے؟ صحیح سے علم حاصل کرنا پڑے گا۔ دوسرا زینہ کیا ہے؟ علم حاصل کر لینا صرف مقصد نہیں ہے، ایک بہت بڑا انسان بن کے بیٹھ جانا صرف مقصد نہیں ہے۔ دوسرا چیز کیا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اس کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی کیا ہے؟ تبلیغ اذان گرامی۔ اور قرآن کہتا ہے کہ الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ، جو اللہ کی اسلام کی تعلیمات کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، جو مبلغ رسالات الہی ہیں، جو اللہ کی ذمہ داریوں تک لوگوں کو پہنچانے والے ہیں، ان کی پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں۔ یعنی تبلیغ ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں انسان پہ یہ ڈرتا نہیں ہے کہ کل ہم سے معاشرہ کیا پوچھے گا، یعنی ہم جو حقیقت ہے وہ ہمارا پہنچانے کی ذمہ داری ہے، نہ یہ کہ پبلک کو کیا پسند ہے۔ تو دوسری ذمہ داری ہماری کیا ہے؟ تبلیغ ہے اذان گرامی۔ اگر ہم نے تبلیغ نہیں کی صحیح سے تو ہم معاشرے کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ آج دیکھیے اسلام پہ جتنے بھی حملے ہو رہے ہیں سب سے زیادہ ثقافتی الغار ہے، اور آج شبہات کے ذریعے مسلمانوں کو کیا کیا جا رہا ہے؟ مثلا آپ دیکھیے سوریہ میں جنگ ہوتی ہے، ایک جنگ ہے، لیکن جتنا بھی میڈیا ہے، مغربی میڈیا، وہ کیا کرتا ہے آگے کہ صرف پروپیگنڈے کے ذریعے تمام دنیا کو بہکا رہا ہے۔ یعنی آپ 7 سال میں اگر 6 سال میں دیکھیے کون پشت پناہی کر رہا ہے دہشت گردوں کی؟ امریکہ، سعودی عرب، امارات کیا کہتے ہیں آپ کے، یا یہ اسرائیل۔ لیکن دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں کیا کہے گے کہ جو مدافعین حرم ہے ان کو الٹا کہہ رہے ہیں، حزب اللہ کو الٹا دہشت گرد ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ تبلیغ اور پروپیگنڈا اتنی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اذان گرامی۔ تو آج ہم اگر حکومت، ہم مثلا آج کیا ہیں، اگر اسلحہ لے کے میدان میں نہیں آ سکتے، شاید ہمارے پاس اتنی ابھی توانائی نہیں ہے، ہم نے وہ نہیں سیکھا ہے، لیکن ہمارے پاس علم کا اسلحہ ہے۔ اگر ہم اس کے ذریعے سے دنیا تک حقیقت کو پہنچانے لگے، لیکن پہلا زینہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ ہمیں کسی سے ڈرنا ہے، نہ پبلک سے نہ معاشرے سے، حقیقت پہنچانا ہمارا ہدف ہے۔
تو دوسرا زینہ کیا ہے قائم دین کا کہ علم حاصل کرنے کے بعد ہم اس کو صحیح سے پہنچا سکیں. اور تیسرا زینہ وضاحت زحمت تمام. تیسرا زینہ کیا ہے کہ جب شبہات آئیں تو دین کا دفاع. تو پہلا زینہ کیا ہے؟ اگر انسان نے پہلا زینہ صحیح سے طے نہیں کیا ہے تو دو زینے طے نہیں کر سکتا. اور اس پہلے زینے کا سب سے اہم چیز کیا ہے؟ علم خزائن و مفاتیح و سوال. علم ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس کی کنجی کیا ہے؟ سوال ہے. اگر انسان نے طالب علم بن کے اس میدان میں قدم رکھا ہے تو انسان ایک ہمیشہ جستجو میں رہے. ہمیشہ انسان، آپ دیکھیے اللہ نے انسان کو شاید لکھنے کا فن نہیں سکھایا ہے، یعنی انسان آتا ہے سیکھتا ہے. انسان کو اللہ نے ایک بڑھائی نہیں بنایا ہے، یہاں آ کے انسان سیکھتا ہے پھر بڑھائی بنتا ہے. لیکن سوال کرنے کا انسان کے اندر فطری طور پر اللہ نے انگیزہ رکھا ہے، جذبہ رکھا ہے. یعنی انسان کو آگے سیکھنا نہیں پڑتا ہے. ایک بچہ جو بچپنے سے اپنے بچپنے کو گزار رہا ہے وہ بھی ہر چیز کو دیکھ کے سوال کرتا ہے. تو اس فطرت کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس فطرت کو ابھارنے کی ضرورت ہے. جتنا طالب علم اپنے اندر سوالات کے جذبے کو ابھارے گا انسان آگے بڑھتا چلا جائے گا. تو طالب علم کی سب سے اہم ذمہ داری کیا ہے کہ سوالات سے نہ بھاگے. اگر انسان کو، جیسا کہ ایک دوست نے بھی پڑھا کہ جہالت کی جو ذلت ہے اس سے رہنے سے کیا اچھا ہے کہ انسان سوال کرنے میں نہ شرمائے. ایک انسان ہو سکتا ہے کہ بزرگ ہو گیا ہو، بڑا ہو گیا ہو، لیکن سوال کرنے سے شرما رہا ہو. تو سوال کر کے انسان شرمائے گا لیکن جہالت میں باقی رہ جائے گا. اور جہالت کی ذلت میں باقی رہنے سے اچھا ہے کہ انسان ایک سوال کرنے کی شرم کو دور کر دے. تو سب سے پہلا زینہ کیا ہے؟ سوال کرنا. اب دیکھیے سوال کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک عالم دین بستر مرگ پر ہیں، ان کے بالکل مرنے کا وقت ہے. شاید ابو ریحان بیرونی ایک عالم ان کے پاس آئے، ایک مسئلہ ان کے ذہن میں وہ نہیں معلوم تو انہوں نے اس وقت موت یعنی احتضار کا وقت ہے لیکن وہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سوال بتا دیجئے. تو لوگ کہتے ہیں کہ ایسے حالات ہیں ابھی سوال کرنے کا کیا وقت ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں جاہل مر جاؤں اس سے بہتر ہے کہ ایک مسئلے کے سوال کو جان کے مروں. تو یہ سوال کی اہمیت ہے. تو سوال انسان کی پیش رفت کی علامت ہے، سوال انسان کی ترقی کی علامت ہے. اگر انسان اپنے اندر سوال کے جذبے کو، ایک فطری کیا ہے، مثلا اللہ کو پہچاننا ہے انسان کی فطرت میں، لیکن بہت سے لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں تو یہ فطرت کہاں سے لے گی؟ نہیں، فطرت میں تھا لیکن ہم نے اس فطرت کو دبا دیا ہے. تو ہر انسان میں اللہ نے سوال پوچھنے کے جذبے کو رکھا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ سوال نہ کر کے اپنے اس فطری تقاضے کو دبا دیتے ہیں. تو ضرورت کیا ہے کہ انسان سوالات کرے تاکہ علم کے دروازے اس پہ کھلتے چلے جائیں. اور سوالات ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ سوال اگر کسی پوچھنا ہے تو عالم سے پوچھو. تو سب سے پہلا سوال کا جو پوچھنا ہے تو جاننے کے لیے ہونا چاہیے. یعنی ہو سکتا ہے یہ تین باتیں یعنی سوال کے بارے میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ ایک انسان جب کسی عالم کے پاس جا رہا ہے تو اس کی تحقیر کے لیے سوال نہ کرے، اس کے اس امتحان کے لیے کہ اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کیا جائے، اس کو بے عزت کیا جائے، اصل اس لیے سوال نہ کیا جائے. اگر سوال کرنا ہے تو اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے سوال کیا جائے. بہرحال یہ بہت اہم چیز ہے کہ ہم جب طالب علم بنے ہیں تو سب سے زیادہ پہلے ہم خود سوالات کریں. چونکہ ایک انسان جب سوالات کر کر کے اپنی جہالت کو دور نہیں کرے گا تو معاشرے میں جا کے سوالات کا کیسے جواب دے گا. تو سب سے پہلے ہم طالب علم کو ضرورت ہے کہ ہم خود اپنے اساتذہ سے اتنے زیادہ سوال کریں کہ ہم اس علم تک پہنچ جائیں تاکہ معاشرے کی ذمہ داریوں کو ہم پورا کر سکیں. بس دوبارہ میں اس ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں اور واقعاً ان کے لیے دعا ہے کہ خدا ان کو روز بروز ترقی عطا کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ کرے اور ان کو یہ توفیق دے کہ یہ اس طرح سے آگے بڑھیں. آپ دیکھیں ہندوستان میں 1199 میں غفران مآب ہندوستان میں آئے. جب 1199 میں غفران مآب آئے تو لکھنؤ میں کہیں پہ اشتہاد کا دروازہ نہیں تھا. اصلاً سنی مدارس میں شیعہ لوگ پڑھتے تھے، تقیہ کا ایک عالم تھا. وہ آئے ہیں تو 1206 میں عبدالعزیز دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھی ہے 1206 میں.
اور اس کے بعد سے پتا آپ کو یعنی علماء نے جو علم کا ماحول بنایا تھا 100 سال کے اندر تقریباً 65 علماء نے اس کتاب کا جواب دیا ہے. دیکھیے سوالات ابھرے، مشکلات پیش آئیں، یعنی کتنی مشکل پیش آئی. ایک ایسی علمی کتاب جو واقعاً اگر آپ دیکھیے جتنی کتابیں شیعوں کے خلاف لکھی گئی ہیں، تحفہ اثنا عشریہ بہت اہم کتاب ہے، 12 بچوں میں لکھی جاتی. جیسے ہی لکھی گئی سب سے پہلا جواب کس نے دیا ہے؟ خود جو شہید رابع دہلی میں تحفہ سنہ کے نام سے. اس کے بعد غفران مآب نے جواب دیا، ان کے تمام بیٹوں نے جواب دیا. غفران مآب کے انتقال کے بعد میر حامد حسین پیدا ہوتے ہیں، یعنی غفران مآب کا انتقال 1235 میں ہوا ہے اور میر حامد حسین 1246 میں پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 20 سال کے عرصے میں صرف اس کے ایک باب کا جواب دیا ہے. تحفہ اثنا عشریہ کے 12 باب ہیں، 7واں باب اس کا امامت کے بارے میں. تو اس ایک باب کا جواب دینے میں انہوں نے ایسا جواب دیا ہے، حالانکہ اس سے پہلے خود 7ویں باب کا جواب ان کے مثلا برہان السعادہ ان کے والد نے دیا تھا، اور کیا کہتے ہیں آپ کے کئی جواب دے چکے تھے. لیکن جب انہوں نے احساس کیا کہ سوال ہے اور جواب کی ضرورت ہے تو وہ اٹھے اور انہوں نے ایک ایسی کتاب لکھ دی کہ واقعاً ایک دستگاہ ہے پوری کتاب. جس عالم نے بھی اس کتاب کو دیکھا اس نے تحسین کیا ہے. تو آج کیا ہو گیا ہے کہ ہندوستان میں سوالات کیے جا رہے ہیں، دین کے خلاف سوال ابھر رہے ہیں، اہل سنت کی جانب سے سوالات ابھر رہے ہیں، خود ہمارے شیعوں کے درمیان اتنے فرقے ہو رہے ہیں، سوالات ابھر رہے ہیں. لیکن یہ ہماری علم کی کمی کی ضرورت ہے کی وجہ سے ہے کہ ہم نے اس طرح سے علم حاصل نہیں کیا ہے جس طرح سے میر حامد حسین نے علم حاصل کیا تھا، جس طرح سے غفران مآب نے علم حاصل کیا تھا. تو عزیزان گرامی، کل تک جو ضرورتیں تھیں اس سے زیادہ ضرورتیں ہیں. کل تک لوگ محدود تھے، اگر تحفہ اثنا عشریہ نکلی تھی تو چھپ کے ختم ہو گئی تھی یا جہاں تک پہنچ سکی. لیکن آج واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے شبہات کا انبار ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم لوگ آگے بڑھیں، اور جس طرح سے علماء نے کتابوں کے ذریعے جواب دیا ہے تو ہم ان جدید وسائل کا استفادہ کرتے ہوئے یوٹیوب پہ آئیں، سوشل میڈیا پہ آئیں، واٹس ایپ پہ آئیں، فیس بک پہ آئیں، اور شبہات کو جواب دے کے ہم حقیقت کو بیان کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے فائز ماکری صاحب علم کے حوالے سے بیان کر رہے تھے. قبل اس سے کچھ بیان کیا جائے علماء سے گزارش کی طرف تشریف لے گا. ابھی آقا نے بیان کیا کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے علم حاصل کرے اور اس کے بعد علم کو پہنچائے بھی. اگر یقیناً دیکھا جائے تو اگر ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد دوسروں تک نہیں پہنچایا، یا یوں کہا جائے کہ دوسرے انسانوں کو گمراہی سے نکال کر نجات کی طرف نہ لے کر آئے، تو ایسی صورت میں ہم نے علم تو حاصل کیا تو صرف اپنے فائدے کے لیے حاصل کیا. جبکہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم امر بالمعروف بھی کریں اور نہی عن المنکر بھی کریں. اگر ہم نے علم حاصل کرنے کے بعد علم کو دوسروں تک نہیں پہنچایا یا دوسرے میدان میں ہم ثابت قدم نہیں رہے، ہم نے اگر دوری اختیار کر لی، تو پھر ایسی صورت میں وہ افراد کی جنہوں نے علم حاصل نہیں کیا وہ ممبر پہ آ جائیں گے، کیونکہ ہم ممبر سے دور ہو گئے تو انہوں نے ہماری جگہ لے لی ہے. اور جب وہ ممبر پہ آئیں گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ شاعر کہتا ہے کہ ممبر پہ بھی کچھ ایسے بھی آنے لگے ذاکر، توجہ چاہتا ہوں، ممبر پہ بھی کچھ ایسے آنے لگے ذاکر، شیعوں کو بھی آپس میں لڑانے لگے ذاکر، مرجے کو نشانہ یہ بنانے لگے ذاکر، مجلس کو نمازوں سے پڑھانے لگے ذاکر، مجلس کو نمازوں سے پڑھانے لگے ذاکر. یہ بات عزاداروں میں یوں عام کرا دو، یہ بات عزاداروں میں یوں عام کرا دو، جو ایسا بیان دے اسے ممبر سے ہٹا دو، جو ایسا بیان دے اسے ممبر پہ ہٹا دو. اور فخر دے رہا ہوں علی جناب مولانا مشتبہ حیدر صاحب سے کہ وہ یہاں پر آئے اور اپنے بیانات کو آپ کے سامنے پیش کرے. بعد اللہ صلوات علی محمد والے محمد.
ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على نبينا وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. First of all, I want to say that my speech is in English language, and this is also for that we are not the ummah, we are not the religion which is backward and back from the English language. This is the state, and we have to say that we are the humans and we are the human beings who are in any religion, in any way, we are very upward and upgrade. My topic is importance of question and knowledge. First of all, to say something, when the majma and when the audience, and especially our guests from Qom and from the all over the Iran, I have very few time to say something. I am beginning my speech. The Subhanahu wa Ta'ala, Khudawand Alam, the God Allah says in Quran, Fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. So ask the people of knowledge if you don't know. Ask if you don't know. In the Quran, the Almighty God says, ask the people of knowledge among the nation, such as this is a part of perfect blessing. This is the part of blessing to ask. This is the part of the message from them and learn from them. All the respected audience, here the God says, Allah, ask if you don't know. Tell the importance of questioning among the peoples who are educated and knowledge and have knowledge and educated, like the ulamas and the marja, taqleed and else. We are knows that if someone asks means he should be trying to get knowledge from the sake of his or herself. After question, everyone will get answer, and hence his knowledge will increase day by day. So we have no to importance of knowledge and education. When anyone asks something, it means that he have to get knowledge in the terms of education and knowledge. In a society where religion and knowledge in general and science in particular do not go hand in hand, it seems necessary to briefly describe the position in Islam. In theory as well as in practice, has always promoted knowledge. We see in the Quran Majid that the first verses of Quran that has came from us and came from God to us, that the word Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Read in the name of the Lord. Khalaqal insana min alaq. He created the human from blood cloth. Read in the name of the Lord who taught by the pen. Allamal insana bil qalam. These are the words from us. He taught the few human beings what he did know. The other way, Allah subhanahu wa ta'ala says, هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Are those who know knowledge equal to those who do not have knowledge? Are they equal? Questioning. This question is for us. It means that the Khudawand Alam also want to say that ask if you don't know. Ask to yourself if you don't know. هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ. This is the question for us. We can ask to ourselves. The Prophet of Islam, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, peace be upon him and his households, has also emphasized the importance of seeking knowledge in different ways. Number one, the time. The Prophet and the Messenger says that, "Utlubul ilma min al-mahdi ila al-lahd."